بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فیصلے کی گھڑی آن پہنچی اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک ہائی پاور کمیٹی تشکیل دی ہے اور اس کمیٹی نے رابطے شروع کر دیے ہیں۔ اب صرف چند دنوں کی بات ہے، اس امپورٹڈ حکومت سے عوام کو نجات ملنے کے لیے زیادہ وقت دور نہیں، اور اس وقت پورے ملک میں جشن کا سماں ہے۔ کراچی سے لے کر کشمیر تک پاکستان کا بچہ بچہ اور ایک ایک جوان اس وقت سڑکوں پر ہے۔ ایک وقت تھا پیپلز پارٹی کو چاروں صوبوں کی وفاقی جماعت کہا جاتا تھا، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے یہ کہا جاتا تھا کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر۔ لیکن بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک وفاقی جماعت 2008 کے انتخابات جیتنے کے بعد 5 سال اقتدار جب مکمل ہوا تو سمٹ کر اندرون سندھ تک رہ گئی، اور اس کے بعد جو 13 سے 18 تک کا عرصہ تھا یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کی وفاق کی مضبوطی کے لیے ایک بڑا خطرناک عرصہ کہہ سکتے ہیں، بڑا آپ یہ کہہ لیں کہ نازک وقت تھا، کیونکہ اس وقت کوئی بھی سیاسی جماعت ایسی ملک میں موجود نہیں تھی جو چاروں صوبوں کی نمائندگی کرتی ہو، اور جو چاروں صوبوں کے مابین جو اختلافات تھے، جو ایشوز تھے، وہ بڑھتے جا رہے تھے۔ لیکن پھر فائنلی تحریک انصاف آئی، 2013 کے انتخابات میں بھی پاپولیرٹی تھی، 18 میں حکومت بنائی۔ آج یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے کہ پنجاب میں انتخابات جیتنے کے بعد، اپنا وزیر اعلیٰ منتخب کروانے کے بعد، آج کراچی، اسلام آباد، لاہور، کوئٹہ، پشاور، یعنی کہ ملک کے چپے چپے میں، ملک کے کونے کونے میں، گلگت بلتستان میں، مظفر آباد میں، ہر جگہ تحریک انصاف اور عمران خان کا نعرہ بلند ہے، اور لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، اور لوگ اس وقت لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر ہیں۔ اور جب عمران خان کو اقتدار سے نکالا گیا تھا، اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں عمران خان کی حکومت ختم کرنے کے خلاف مظاہرے ہوئے۔ آج یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے جس کو کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا کہ عمران خان چاروں صوبوں کی آواز ہے، عمران خان وفاق کی نمائندگی کرتا ہے، اور پاکستان کے کونے کونے میں عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جو پورے پاکستان کو، وفاق کی تمام اکائیوں کو جوڑ کر رکھا ہوا ہے، قومی سطح کا لیڈر کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ تو تحریک انصاف کا جشن تھا، اور ان کو حق بھی پہنچتا ہے کہ یہ اس طرح کا جشن منائیں، لیکن دلچسپ معاملہ یہ تھا کہ پنجاب کے انتخابات جیتنے کا جشن کراچی میں منایا گیا، اندرون سندھ میں منایا گیا، کوئٹہ میں منایا گیا، پشاور میں منایا گیا۔ یہ ایک دلچسپ معاملہ ہے۔ دوسری طرف آ جاتے ہیں، بالآخر فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہے، اور یہ اردو میں جسے کہتے ہیں نا، نوشتہ دیوار پڑھ لینا، نوشتہ دیوار پڑھ لیا گیا، اور سیاسی شہید بننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کیا جا رہا ہے کہ کبھی اسٹیبلشمنٹ سے سینگ پھنسا رہے ہیں، کبھی عدلیہ کو ٹکر مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے ہمیں خود چلتا کیا جائے، اور ہم عوام میں جائیں کہ جی ہم تو بڑے بچے جمہورے تھے، ہم تو بڑی آئین غائن کی بالادستی کی بات کرتے تھے، لیکن ہمیں زبردستی اقتدار سے نکالا۔ لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ آج دھواں دھار قسم کی تقریر کی شہباز شریف نے، اور اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ آج قومی اسمبلی کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے، یعنی کہ سپریم عدالت کے، سپریم جوڈیشری کے اختیارات کو کم کرنے کے لیے، محدود کرنے کے لیے ایک پارلیمانی کمیٹی بنانے کے لیے ایک قرارداد منظور کی گئی ہے۔ لیکن شہباز شریف صاحب نے آج بڑی دھواں دار تقریر کی، اس تقریر پہ تھوڑا سا تبصرہ کر لیتے ہیں۔ عدلیہ کا دورہ معیار نہیں ہونا چاہیے، انصاف کے بغیر ملک آگے نہیں چل سکتا۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں جناب، بالکل دورہ معیار نہیں ہونا چاہیے۔ مرغی چوری کرنے والا 20 سال جیل میں سڑتا رہتا ہے، اور جس نے قومی خزانہ لوٹا، جس نے دنیا کے 6 بر اعظموں میں چوری کے پیسے سے جائیدادیں بنائی، وہ ایک جیلی اسٹامپ پیپر کے اوپر پلیٹوں کے بہانے پہ آج لندن میں بیٹھا ہوا ہے، جو اس کا ضمانتی تھا، جس نے کہا کہ 40 دن کے اندر اندر وہ علاج کروا کے واپس آ جائے گا، وہ ملک کا وزیر اعظم بنا ہوا ہے، اور جس کے اوپر 40 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے، وہ اظہار خیال کر رہا ہے کہ دورہ معیار نہیں ہونا چاہیے۔
ماضی میں مجھے عدالت بلاتی تھی تو احترام کے ساتھ جاتے تھے. بھائی آپ کے پاس آپشن ہی کیا تھا احترام کے ساتھ نہ جانے کا؟ آپ منی لانڈرنگ کے ملزم تھے، آپ کے اوپر بڑے سنگین قسم کے الزامات تھے، آپ اکیوز تھے. آپ اگر عدالت میں نہ جاتے تو وہ پکڑ کے آپ کو آپ کے جو ضمانت ہے اس کو کینسل کر کے جیل میں پھینک دیتے. یہاں پر ایک معمولی چوری کا ملزم بھی ایک پیشی کے اوپر عدالت نہ جائے تو اس کی ضمانت کینسل ہو جاتی ہے اور اٹھا کر اس کو جیل میں پھینک دیا جاتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا میرے ساتھ اور سلوک دوسروں کے ساتھ اور سلوک. بالکل جناب والا، آپ وزیر اعظم ہیں، آپ انصاف کے اعلیٰ ترین معیار کو یقینی بنائیں اور آئین پاکستان کو مضبوط کرتا رہے گا. یہ آئین کا ان کی بات کس منہ سے کرتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب جو 2018 کے انتخابات میں جھرلو پھیرا گیا اور RTS بند کیا گیا، یہ اس طرح کی الزام تراشی، اس طرح کی باتیں، مجھے متعدد مرتبہ وزیر اعظم بننے کی آفر ہوئی. اب یہ اللہ کی شان دیکھیں کس نے کی یہ متعدد مرتبہ آفر. آپ کے گلے میں تو جو توپ ڈالا گیا، آپ کو جن کانٹوں کی سیج کے اوپر گھسیٹا گیا، آپ تو وزیر اعظم بننے کے شوق میں بخوشی جا کر ان کانٹوں کی سیج کے اوپر الٹے ہو کر لیٹ گئے. جو مجھ پر بیرونی ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا وہ دن میرے مر جانے کا ہو. اللہ کرے کوئی قومی اسمبلی میں اٹھے اور الزام لگائے، ان کو غیرت آئے یا اپنے ہاتھوں سے گل گھوٹو لے لے. چیف الیکشن کمشنر فارم فنڈنگ کا فیصلہ کیوں نہیں کر رہے؟ اب یہ دیکھیں جناب، چیف الیکشن کمشنر فارن فنڈنگ کا فیصلہ کیوں نہیں کر رہے؟ بالکل کرنا چاہیے، لیکن فارن فنڈنگ کے ساتھ ساتھ اس بھگوڑے کے کیس کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے جو سزا یافتہ مجرم ہے، جو لندن میں بیٹھا ہوا پاکستان کے نظام انصاف کا منہ چڑھا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیٹی کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے جو خود سزا یافتہ مجرمہ ہے اور اپنے بھگوڑے باپ کی عیادت کے لیے جس کی ضمانت منظور ہوئی، باپ ملک سے فرار ہو گیا اور وہ باہر بیٹھ کر پاکستان کے اداروں پر، عدلیہ کے اوپر الزام تراشی کرتی ہے، اس پر عدلیہ پر حملے کرتی ہے. یہ تیل کی قیمتیں میرے اختیار میں نہیں. اگر تیل کی قیمتیں بھائی تمہارے اختیار میں نہیں تو نہیں، یہ گل گھوٹو لینا تھا. تم لوگ تو مہنگائی ختم کرنے کے لیے آئے تھے. یعنی کہ مختوب الحواس قسم کی باتیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی حواس کھو بیٹھا ہو، جیسے پاگل ہو گیا کوئی شخص، اس کو کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو. اور مریم نے جو ٹویٹیں کی ہیں کل اعلیٰ عدلیہ کے خلاف، وہ بھی آپ سب لوگوں نے دیکھ لی. یعنی کہ صورتحال اس طرف جا رہی ہے کہ خود سیاسی شہید بننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کو بننے نہیں دیا جائے گا. ایک ہائی پاور کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، پرویز خٹک کی سربراہی میں. اسد عمر بھی ہیں، شاہ محمود قریشی بھی ہیں اور کچھ دیگر لوگ ہیں. اور عمران خان نے جارحانہ اننگ کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے اور پنجاب میں جو سانیہ ماڈل ٹاؤن تھا اس کو دوبارہ سے ٹیک اپ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. جو اس میں شریک ملزم جتنے بھی تھے سرکاری افسر، ان کے خلاف کارروائی اور انکوائریاں اور یہ سارا معاملہ پنجاب حکومت اس کیس کو سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں پرسو کرے گی. عمران خان کی ڈاکٹر طاہر القادری سے بڑی طویل گفتگو ہوئی ہے، 26 منٹ کی گفتگو تھی. اس میں طاہر القادری نے کہا کہ نہ ہمیں وزارتیں چاہیے، نہ ہمیں اقتدار چاہیے، ہمیں صرف اپنے شہداء کے خون کا انصاف چاہیے. وہ بھی انشاءاللہ ہوگا. اور جو ہائی پاور کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ رابطے کرے گی سیاسی جماعتوں سے، بلوچستان عوامی پارٹی سے اور جو آزاد کچھ ایک دو لوگ تھے ان سے، اس کے علاوہ MQM سے، اور وفاقی حکومت کو گرانے کے لیے بات چیت کی جائے گی. اور آج عمران خان نے جو خطاب کیا اس خطاب میں بھی انہوں نے واضح کر دیا کہ صاف و شفاف انتخابات ہی سیاسی عدم استحکام اور معاشی عدم استحکام کو ختم کر سکتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ملک ترقی کر رہا تھا 6% کے حساب سے، ہم نے گروتھ کی اور سارے انڈیکیٹرز انہوں نے بتائے. کہ میرے خلاف جب عدم اعتماد آئی میں نے نیوٹرلز کو جا کر بتایا کہ خدا را ایسے مت کریں، ملک کو ٹریک سے مت اتاریں. اگر ملک کو اپنے سیاسی عدم استحکام کا شکار کیا تو یہ معیشت بڑی مشکل سے سنبھلی ہے، یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی اور ابھی حالات وہی نظر آ رہے ہیں. فی الحال IMF پاکستان کو قرض کی قسط دینے پر تیار نظر نہیں آ رہا. اور آصف علی زرداری جو اچانک راتوں رات دبئی فرار ہوا تھا، اس کی بھی کچھ خبریں سامنے آئی ہیں کہ پاکستان کے قومی ادارے بیچنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس میں SNGPL ہے، OGDCL ہے، سوئی صدرن، سوئی ندرن اور اسٹیٹ لائف ہے. کچھ اسی طرح کے منافع بخش ادارے، PIA ہے جو جن کے اربوں ڈالر کے اثاثے، جن کی مالیت بنتی ہے
اور یہ سارے اثاثے قومی اثاثے متحدہ عرب امارات کو بیچے جائیں گے، 2 LNG پاور پلانٹس بیچے جا رہے ہیں۔ یہ سارے اگر آپ ڈاٹس کنیکٹ کریں، اور آصف علی زرداری کا راتوں رات دبئی جانا ایسی مشکل سیاسی صورتحال میں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ بہرحال عمران خان نے فیصلہ کر لیا ہے، کمیٹی تشکیل کر دی گئی ہے، رابطے شروع ہو گئے ہیں۔ آئندہ چند دنوں کے اندر آپ کو بڑی بڑی مزے کی خبریں ملیں گی، اور یہ لوگ منہ چھپاتے پھریں گے، یہ ان کے منہ پر جو کالک ملی گئی ہے وہ ساری قوم دیکھے گی۔ بہرحال مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے بھی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔